بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النحل کی آیات 10 سے لے کے 18 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کی جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں بتائی ہیں جو ہم لوگ روزانہ دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے تو ہیں لیکن ان پر غور نہیں کرتے۔ اگر ہم غور کریں ان پر تو ہمیں پتہ لگے گا کہ کیسی کیسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ہمارے لیے، اور ان کو ہم کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور ان کی ڈیپ سٹڈی کر کے تو سائنس نے بہت جو ہے ریسرچ کی ہے اس کے اوپر، اور ان کے اوپر سبجیکٹس جو ہے بنا دیے گئے ہیں۔ تو آج ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار ہمارا یہی ہوگا کہ میں ایک آیت پڑھوں گا، پھر اس کا ترجمہ کروں گا اور تفسیر کروں گا، تو غور سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ ترجمہ ہے، وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بارش کی ایک نشانی جو کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، اس پر اگر غور کریں تو کس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ نے واٹر سائیکل بنایا ہوا ہے کہ جو ہے واٹر ایویپریٹ کرتا ہے پہلے، پھر وہ بادلوں میں جاتا ہے، پھر بادلوں میں سماتا ہے، پھر سمانے کے بعد بارش ہوتی ہے، اس سے پہلے گھٹائیں آتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ ترجمہ ہے، اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں روزانہ کی ہمارا مشاہدہ ہے، ہم ریڑھیوں پہ دیکھتے ہیں کیسے پھل لدے ہوئے ہوتے ہیں، آم لدے ہوئے ہیں، کوئی سیزن اسپیشل آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ہم کہ کیسے تربوز ہیں، انگور ہیں، زیتون ہے، کھجور ہیں، اور پھر ہم بڑی مارکیٹس میں جب جاتے ہیں، ہائپر سٹار ہو گیا، اس طرح میٹرو ہو گیا، جہاں پہ بڑی تعداد میں پھل ملتے ہیں، تو ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ، اس میں اگر ہم غور کریں تو کتنے پھل ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں انسان کے لیے، تو یہ غور فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اسی نے رات، دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں، یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں۔ اب یہ سورج کا آنا، چاند کا آنا، رات دن، یہ ایک سسٹم دیکھیں چل رہا ہے، اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے، اور یہ سارا جو گیلیکسی ہے، ساری جو سولر سسٹم ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ اس میں بہت بڑی نشانی ہے ہمارے لیے۔ اور اسی طرح جو ہے سٹار جو ہیں، ستارے، اس پہ ڈیپ ریسرچ ہونے کے بعد سائنس نے یہ تحقیق کی اور اس سے یہ پتہ لگا کہ سٹارز کی اسپیسیفک جو ہے ان کی جگہیں ہیں جن سے جب کشتیاں جب چلتی ہیں سمندر میں
تو ان ستاروں سے وہ ڈائریکشنز معلوم کرتی ہیں کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، مشرق جا رہے ہیں، مغرب جا رہے ہیں، جنوب جا رہے ہیں. تو اس سے وہ دوسرے ملک میں جب پہنچتی ہیں، کیونکہ سمندر جب کشتی بالکل سمندر کے بیچ میں ہوتی ہے تو اس کا ڈائریکشن کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے. تو ان سٹارز کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے کشتیاں ڈائریکشنز معلوم کرتی ہیں کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں. وَمَا زَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَوْ أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. ترجمہ: اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلا رکھی ہیں، بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے. اب زمین کے اندر بہت سی معدنیات، جمادات اور حیوانات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور سائنٹیفک ریسرچ کے بعد جو ہے اسپیشل سبجیکٹس اب بن چکے ہیں کیمیکل سٹڈیز کے لیے. تو یہ سب چیزیں جو ہمیں زمین کے اندر سے ملتی ہیں یہ سب اللہ کی نشانی ہے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ترجمہ: اور دریا بھی اسی نے تمہارے بس میں کر دیے ہیں کہ تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سمندر، دریا، ان میں سے ہم مچھلیاں پکڑتے ہیں اور پھر اس کا گوشت کھاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر سمندر سے موتی، سیپیاں اور جواہرات نکال کے ہم اپنے زیور بناتے ہیں. تو اس میں بھی ہمیں شکر بھی کرنا چاہیے اللہ کا، کیونکہ ہم مچھلی وغیرہ سے کھاتے ہیں اور ہمیں انرجی آتی ہے، طاقت آتی ہے، اور موتی سیپیاں وغیرہ سے ہم اپنے زیور اور اپنی زینت بناتے ہیں. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہ، اور نہریں اور راہیں بنا دیں تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو. اب اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ بنائے ہیں اور پھر اس کو سٹیبل رکھا ہے، یعنی کہ زمین ہلتی نہیں ہے، موو نہیں کرتی. ہمارا مشاہدہ ہے کہ کبھی کوئی زلزلہ اگر آتا ہے تو کس طریقے سے سب کچھ نیست و نابود ہو جاتا ہے، تہس نہس ہو جاتا ہے، سب کچھ تباہی بربادی ہو جاتی ہے، بلڈنگیں گر جاتی ہیں، اور جو ہے لوگوں کا سامان تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو مشاہدہ ہے زلزلے کا، اس سے ہمیں پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو ہے ساکت، سٹیبل رکھا ہوا ہے اور موو نہیں کرتی وہ. تو اس میں جو ہے ہمارے لیے ایک نشانی ہے. اور اسی طرح جو نہریں ہیں ایک خاص جگہ سے نہر سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر چلتی رہتی ہے، اور مختلف جگہوں کو وہ سیراب کرتی ہے، لیفٹ آتی ہے، رائٹ جاتی ہے، مشرق، مغرب، شمال کی طرف جاتی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں جا کے ختم ہوتی ہے. تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور ہمیں اس میں بہت سے فوائد ہیں. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ.
اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سٹارز کی بات پہلے بھی ہوگی، اب پھر یہ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ سٹارز کے ذریعے سے ہم بہت اپنی ڈائریکشنز نارتھ ساؤتھ ایسٹ پتہ کرتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا، کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ اب یہ بیسیکلی مشرکین جو ہیں اب وہ بت بناتے ہیں، خود ہی اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کو خدا مانتے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ بھئی آپ اپنے ہاتھوں سے چیز بنا رہے ہو اور اس کی پوجا کر رہے ہو، تو یہ کہاں چلے گی ان کی عقل جو ہے مشرکین کی؟ تو وہ جو پتھر جس کو استعمال کرتے ہیں وہ بھی تو اللہ کے ہی بنایا ہوا ہے، تو یہ سوچتے نہیں ہیں اس بات کو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا يُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر انسان کاؤنٹ کرنا شروع کرے اللہ کی نعمتوں کو تو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ جو ہے ان کو کاؤنٹ کرنا ناممکن ہے۔ تو یہ سب جو ہم نے آج پڑھا ہماری ڈیلی آبزرویشن ہے، لیکن اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمارے ایمان تازے ہونے چاہیے، ہمارے ایمان ریفریش ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں ہمارے لیے پیدا کی ہیں ان پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔